بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار نے مجھ سے مصافحہ کرنے کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر بھی مجھے سلام کیا۔ سلام مینڈا سائیں۔ اس کی آواز کسی کھو میں گرانے والے بھیڑیے سے مشابہ تھی۔ وعلیکم السلام، میں نے بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چودھری صاحب، آپ نے اس شیر جوان کو پہچانا نہیں؟ ملک ریاض نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے میں ملک کی کسی انتہائی مشہور و معروف ہستی کو پہچاننے سے قاصر رہا ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ بڑے پرجوش لہجے میں بولا، بھائی اپنا نورو ماچھی ہے، آج کے دور کا سب سے بڑا ڈکیٹ۔ اس کے سر کے لیے 10 لاکھ روپے کا انعام مقرر ہے حکومت کی طرف سے۔ یوں سمجھے ہم 10 لاکھ کا چیک جیب میں ڈالے پھر رہے ہیں۔ اس نے کہا لگایا۔ اس کے ساتھ خود نورو ماچھی بھی ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی بھی بیڑیے کی گراہٹ سے ہی مشابہ تھی۔ ملک ریاض راہی گویا اس کے قابل فخر اور عظیم کارناموں کی تفصیل جاری رکھتے ہوئے بولا، 46 تو قتل ہیں اس کے کھاتے میں جن کی FIR درج نہیں ہو سکی، ان میں وہ شامل نہیں ہیں۔ اب اس کے تینوں ساتھیوں نے کہا لگایا اور ڈرائنگ روم میں ان کی آوازیں گونج کر رہ گئیں۔ اب مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے واقعی کسی اخبار میں اشتہار پڑھا تھا جس میں نورو ماچھی کی زندہ یا مردہ حالت میں گرفتاری پر 10 لاکھ کے انعام کا اعلان کیا گیا تھا۔ شاید میں نے کبھی اسی قسم کا کوئی پوسٹر بھی کہیں چسپاں دیکھا تھا، لیکن جہاں تک مجھے یاد تھا ان میں نورو ماچھی کی تصویر کافی مختلف معلوم ہو رہی تھی۔ وہ غالباً نورو کی نوجوانی کی تصویر تھی۔ پولیس کو شاید وہی میسر آ سکی تھی۔ بہرحال یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں تھی۔ اس قسم کے اشتہارات میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ میرے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوا وہ شخص نورو ماچھی ہی تھا۔ اس کے ناک نقشے میں اس تصویر کی جھلک موجود تھی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اخبارات کے مطابق پورے صوبے کی پولیس جس کی تلاش میں تھی اور جس کے سر کے لیے 10 لاکھ روپے کی خطیر رقم کا انعام مقرر تھا، وہ اپنے ساتھیوں اور اپنے اسلحے سمیت ایک معزز ذمہ دار اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ شہر کی نہ جانے کن کن بھری پوری شاہراہوں سے گزرتا ہوا ایک ممتاز شہری اور بزنس مین کے گھر آیا تھا، اور اب ڈرائنگ روم میں کھڑا کہے لگا رہا تھا۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ جہاں بھی وہ پایا جاتا ہو، اس جگہ کے سوا باقی ہر جگہ پولیس اسے تلاش کرتی پھرتی ہو۔ جنگلوں، بیابانوں اور پہاڑوں میں اس کی گرفتاری کے لیے محاصرے کرتی ہو۔ بہت خوب، بہت خوب، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ معزز صاحبان، آپ سب تشریف رکھیے۔ لفظ معزز پر میں نے زور دیا تھا۔ وہ پہلے ہی کی طرح پھیل کر بیٹھ چکے تو میں نے پوچھا، آپ لوگ کیا کھانا پینا پسند کریں گے؟ ملک ریاض نے سب کی ترجمانی کا فریضہ انجام دیا۔ جس چیز کو دل چاہے منگوا لیجیے چودھری صاحب، ہمیں تو کسی چیز سے انکار ہی نہیں ہے۔ کیوں نورو؟ بالکل ٹھیک پہ فرماندے ہو مینڈا سائیں، نورو ماچھی نے گراہٹ نما آواز میں جواب دیا، اور ساتھ ہی وہ ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس دیے۔ میں نے ملازموں سے کہہ کر ان کی خاطر مدارت کا بندوبست کرایا۔ اس دوران خوش گپیوں، بلند آہنگ قہقہوں اور ہنسی مذاق کا سلسلہ چلتا رہا۔ کھانے پینے کی چیزوں پر انہوں نے جنات کی طرح ہاتھ صاف کیا۔ اسی دوران ملک ریاض گپ شپ جاری رکھتے ہوئے بولا، میں آپ کی طرف آ رہا تھا تو میں نے سوچا نورو کو بھی ساتھ لے چلوں، آپ سے ملاقات ہی ہو جائے گی۔ بڑا کام کا آدمی ہے، آپ کو ایسے لوگوں سے میل ملاقات رکھنی چاہیے۔ میں بدستور مسکراتا رہا۔ میں ان کے انداز گفتگو سے بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ ملک ریاض نورو کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے بولا، بچہ ہے، اپنا بچہ، یار بھی ہے، تابعدار بھی ہے۔ آپ یوں سمجھیں بہت بڑے علاقے کا بے تاج بادشاہ ہے۔ یہ جو 3 جوان اس کے ساتھ ہیں، یوں سمجھ لیں یہ اس کی کابینہ ہے۔ لیکن آپ کا اور نورو کا ساتھ کیسے ہو گیا؟ میں نے ملائمت سے پوچھا۔ بس کبھی کام کے لوگ ہمیں ڈھونڈ لیتے ہیں، کبھی ہم کام کے لوگوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ملک ریاض شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہمارا فلسفہ ہے کہ سب کے ساتھ بنا کر رکھو، اور وہ سب لوگ جن سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، انہی ہماری نصیحت یہی ہوتی ہے کہ ہم تم سے بنا کر رکھ رہے ہیں، تم بھی ہم سے بنا کر رکھو۔ نورو ماچھی کو ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کے کام آتے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ہمارے کام آتا ہے۔ یوں ہی مل جل کر چلنا چاہیے جی، اس طرح زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ 4 دن کی زندگی ہے اور کام انسان کو بہت سارے کرنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کام، اہم کام۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ میں نے گہری نظروں سے نورو
نورو ماچی کا جائزہ لیتے ہوئے پرخیال لہجے میں کہا، وہ بھی زیر لب بلکہ زیر مونچھ مسکراتے ہوئے گہری نظروں سے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ ملک ریاض مزید بولا، 40 آدمی ہیں نورو کے گروہ میں اور سب ایک سے ایک بڑھ کر ہیں، ان میں للو پنجو کوئی نہیں ہے۔ شاید وہ چاہ رہا تھا کہ نورو ماچی کی اعلیٰ کوالیفیکیشن کے بارے میں کوئی بات بتانے سے رہ نہ جائے۔ بہت خوب، میں نے کہا، پھر مؤدبانہ لہجے میں پوچھا، نورو ماچی صاحب، پولیس آپ کو گرفتار نہیں کرتی؟ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ کہیں جنگلوں، پہاڑوں، بیابانوں میں کسی نامعلوم مقام پر غار یا کھو میں چھپے بیٹھے ہوں گے۔ لمحہ بے لمحہ پولیس کا گھیرا آپ کے گرد تنگ ہو رہا ہوگا، آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، درختوں سے کچے پکے پھل توڑ کر کھاتے ہوں گے، جوہڑوں سے پانی پیتے ہوں گے، دنیا سے آپ کا رابطہ کٹا ہوا ہوگا، لیکن آپ تو بڑی شان سے صاف ستھرے کپڑے پہنے بہترین قسم کی گاڑیوں میں بڑے پورے شہر میں معززین کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ نورو ماچی نے اپنے مخصوص انداز میں کہا لگایا۔ اس کے تاثرات کچھ ایسے ہی تھے جیسے کوئی بڑا دانشور کسی سادہ لو دیہاتی کی بات سن کر محظوظ ہو رہا ہو۔ میں نے اپنے چہرے پر حتی الامکان سادہ لو ہی طاری رکھنے ہی کی کوشش کی تھی۔ نورو ماچی جھٹکے دار اردو میں بولا، پولیس اپنا کام کرتی رہتی ہے، ہم اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ مینڈا سائیں، کبھی کبھار گروہ کا کوئی ایک آدھ آدمی مارا جاتا ہے، وہ بھی اس وقت جب کوئی واردات بہت ہی سنگین ہو جائے۔ پولیس اپنی کارروائی ڈال دیتی ہے، تصویریں کھنچوا لیتی ہے، پریس کانفرنس وغیرہ کر لیتی ہے، کچھ مال غنیمت آپس میں بانٹ لیتے ہیں، کچھ سامنے لے آتے ہیں، کچھ سرٹیفکیٹ آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ ان کا بھی دل پشوری ہو جاتا ہے، ہمارے کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، پولیس میں بھی اپنے آدمی موجود ہیں، اگر کوئی زیادہ خر دماغ افسر آ جاوے اور لمبی چوڑی کاروائی کرنے کی کوشش بھی کرے تو ہم کو سب خبر ملتی رہتی ہے، ساڈی باغ بہاری نو کوئی فرق نہیں پیندا۔ مینڈا سائیں، ملک ریاض ہنس کر بولا، چودھری صاحب یہ تو جب اور جہاں چاہے چلا جاتا ہے، ملک سے باہر بھی چلا جاتا ہے، اپنے خاص لوگوں کے ہاں شادی بیاہ میں بھی شرکت کرتا ہے۔ واہ ملک صاحب، میں نے دھیمے لہجے میں کہا، زمانہ واقعی بڑی ترقی کر گیا ہے، اس میں کیا شک ہے چودھری صاحب؟ اس نے ہلکا سا کہا لگایا، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، اب اصل کام بھی کر لیا جائے جس کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اس نے اشارہ کیا اور اس کے ساتھ آنے والے ایک منشی ٹائپ آدمی نے جلدی سے ایک قیمتی بریف کیس کھول کر ایک بڑا سا سنہری لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ ملک ریاض نے وہ لفافہ دونوں ہاتھوں میں رکھ کر آگے بڑھ کر بڑے ادب سے میرے سامنے جھکتے ہوئے مجھے پیش کیا۔ اس پر میرا نام، پتہ جلی حروف میں لکھا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے ملک صاحب؟ میں نے لفافہ کھولے بغیر پوچھا۔ دعوت نامہ ہے چودھری صاحب، اس نے واپس اپنی جگہ بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ کس تقریب کا؟ میں نے اب بھی لفافہ نہ کھولا۔ بات یہ ہے چودھری صاحب، وہ کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، میرا ایک ہی بیٹا ہے، بڑی منتوں مرادوں سے ہوا تھا، وہ بھی دوسری بیوی سے، پہلی بیوی سے تو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، دوسری شادی کی تو اس کے بھی کئی سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے فرزند سے نوازا، ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے، اس سال اسے لندن میں بورڈنگ اسکول میں داخلہ مل گیا ہے، بہت بڑا، بہت اونچے درجے کا اسکول ہے جی، وزیروں، سفیروں اور شہزادوں کے بچے ہی پڑھتے ہیں وہاں جہاں میرے فرزند کو داخلہ ملا ہے۔ بس اس خوشی میں ہم نے اپنی شکر گڑھ والی حویلی میں ایک بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا ہے۔ اوہ، میں گہری سانس لے کر رہ گیا، بیٹے کو لندن کے اسکول میں داخلہ ملنے پر جشن منایا جا رہا تھا۔ خیر، یہ تو ملک جیسے لوگوں کے لیے واقعی اعزاز کی بات تھی کہ دولت کی فراوانی ہو تو زکام سے بھی صحت یاب ہونے پر بھی جشن منایا جا سکتا ہے۔ اب میں نے کارڈ کھول کر دیکھا، وہ تقریباً 1 فٹ لمبا کارڈ تھا، لفافے کی طرح اس کا بھی رنگ طلائی تھا، اس پر نہ جانے کیا کیا لفاظی کی گئی تھی۔ خلاصہ بس یہی تھا کہ ایک تقریب مسرت کا اہتمام کیا گیا تھا، تاریخ دوسرے روز ہی کی تھی، مقام تقریب شکر گڑھ والی حویلی تھی جو کبھی ملک اسلم کی ملکیت ہوا کرتی تھی، اس کی ساری زمینوں اور حویلی وغیرہ کا مالک بھی اب ملک ریاض ہی تھا۔ شکر گڑھ اور اس حویلی کی یاد آتے ہی ذہن میں یادوں کی ایک فلم سی چل پڑی، ایک لمحے کے لیے میں کھو سا گیا، پھر جرجری لے کر چونکا۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، ملک صاحب میں معذرت چاہوں گا، تاریخ بہت قریب کی ہے، یعنی کل ہی کی ہے، میری بہت سی مصروفیات پہلے سے طے ہیں۔ چودھری صاحب، مجھے احساس ہے کہ مجھے کارڈ پہنچانے میں تاخیر ہو گئی ہے، لیکن ایسا صرف اس
لیے ہوا کہ میں خود ذاتی طور پر کارڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا تھا، اور میں بڑے مان سے آیا ہوں، یہی سوچ کر آیا ہوں کہ خود جا رہا ہوں تو چودھری صاحب سے ہاں کروا کے ہی آؤں گا، آپ میرا دل نہیں توڑ سکتے۔ لیکن ملک صاحب چھوڑیں جی، کاروباری مصروفیات تو چلتی ہی رہتی ہیں، ملتوی کرنا چاہے تو انسان ہر مصروفیت کو ملتوی کر سکتا ہے۔ آدمی زیادہ کاروباری بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہی مصیبت ہو جاتی ہے کہ وہ ہر مصروفیت کو سر پر سوار کر لیتا ہے۔ ہمارا مشورہ مانیے، تفریح کو بھی ضرور تھوڑا بہت اہمیت دیا کریں، اور پھر ہمارے جشن کوئی معمولی جشن نہیں ہوتے، لطف آ جائے گا آپ کو، مہینوں نشہ نہیں اترے گا، پوری رات جشن چلے گا، کھلے میدان میں مرغیاں اور بکرے روسٹ ہوں گے، شراب پانی کی طرح بہائی جائے گی، فلمی دنیا کی تمام ٹاپ کی ڈانسرز ہوں گی، بہت کھلا ڈلا فنکشن ہوگا، لمبی عیاشیاں ہوں گی، ہر طرح کی آزادیاں ہوں گی، ہم شہر کی گھٹن زدہ فضاؤں سے دور ہوں گے، بہت بڑے بڑے لوگ وہاں جمع ہوں گے، نورو ماچی کے بھی خاص خاص آدمی ہوں گے، آپ کی جان پہچان کی بھی بہت سی بڑی بڑی ہستیاں ہوں گی، طبیعت خوش ہو جائے گی آپ کی، لیکن ان میں تو میری دلچسپی کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ کی دلچسپی کن چیزوں میں ہے؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ تو مجھے خود بھی معلوم نہیں، میرا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کب کس چیز میں دلچسپی لینے لگوں، میں نے کہا۔ بس تو پھر آپ چلنے کی حامی بھریے، وہاں پہنچتے ہی آپ کی دلچسپی شروع ہو جائے گی اور آپ اپنے اس فیصلے پر خوش ہوں گے، پچھتائیں گے نہیں، یہ نہیں سوچیں گے کہ یار اتنی دور زمینوں پر جا کر وقت ضائع کیا، بس اب میں انکار نہیں سنوں گا۔ یوں سمجھے کہ یہ تقریب تو ہے ہی آپ کے اعزاز میں، آپ ہی نہ ہوئے تو تقریب کا کیا لطف رہے گا۔ میں کل دن چڑھے آپ کو لینے کے لیے گاڑی بھیج دوں گا۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ محض ایک مختصر سفر کے دوران اتفاقاً مل جانے والا یہ شخص مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا تھا، تقریباً کمبل ہی ہوا جا رہا تھا۔ دوسری طرف شکر گڑھ کے گلی کوچوں کی یادیں بھی مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ بالآخر میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے ملک صاحب، لیکن میں اپنی ہی گاڑی میں چلوں گا، آپ صرف ویسے ہی ساتھ چلنے کے لیے اپنی گاڑی بھی بھجوا دیجیے گا۔ بہت مدتیں ہو گئی ہیں مجھے ان راستوں پر گئے ہوئے، ذرا رہنمائی رہے گی تو اچھا رہے گا۔ ضرور چودھری صاحب، ایت گالی کوئی نہیں، دل خوش کر دیا آپ نے۔ وہ اٹھ کر پرجوش انداز میں مجھ سے مصافحہ کرنے لگا۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے لوگ بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ملک ریاض راہی نے دوسرے روز وعدے کے مطابق مجھے لینے کے لیے گاڑی بھیج دی، لیکن میں اپنی ہی گاڑی میں روانہ ہوا۔ ملک کی بھیجی ہوئی گاڑی پائلٹ کے طور پر میرے آگے آگے چلتی رہی۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے میں نے ٹونی کو فون کر کے کچھ ضروری ہدایت دے دی تھی۔ ملک ریاض کی بھیجی ہوئی گاڑی میں 3 آدمی تھے، ان میں سے 2 رائفل بردار تھے۔ ہم شام کے قریب شکر گڑھ پہنچے۔ قصبوں اور دیہات میں ویسے بھی کچھ پہلے ہی شام ہو جاتی ہے، مجھے وہاں قدرے ویرانی کا احساس ہوا۔ قصبہ تقریباً ویسے کا ویسا ہی تھا جیسا میں چھوڑ کر گیا تھا، شاید کچھ تبدیلیاں آئی بھی ہوں، لیکن مجھے ان کا احساس نہیں ہو سکا کیونکہ میں قصبے کو صحیح طور پر دیکھ ہی نہیں سکا۔ ملک ریاض کی حویلی، جو کبھی ملک اسلم کی ہوا کرتی تھی، تک پہنچنے کے لیے قصبے کے گلی کوچوں سے گزرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ قصبے سے بہت دور کھلے میدان میں بالکل الگ تھلگ آج بھی اسی طرح نخوت سے سر اٹھائے کھڑی تھی۔ اس کے آس پاس اب بھی کسی قسم کی تعمیرات کا اضافہ نہیں ہوا تھا۔ کچھ دور صرف ان لوگوں کے چند نیم پختہ مکانات موجود تھے جو بطور خاص صرف حویلی میں ہی مختلف خدمات انجام دیتے تھے۔ حویلی اپنے طویل و عریض اور شان و شکوہ کے لحاظ سے کسی قلعے سے کم نہیں تھی۔ ملک اسلم اپنے زمانے میں اتنا بڑا ذمہ دار نہیں تھا جتنی بڑی اور پرشکوہ اس کی حویلی نظر آتی تھی۔ شاید یہ اس کا شوق تھا یا اس نے جان بوجھ کر اتنی لمبی چوڑی حویلی بنوائی تھی۔ اس میں مصلحت بھی کار فرما ہو سکتی تھی۔ اس قسم کی حویلی سے ذمہ دار کی شخصیت اور اس کی ذمہ داری اور بھی زیادہ بھاری بھرکم معلوم ہونے لگتی تھی۔ اس کا روب داب اور اس کے خاندانی پاس منظر کا تاثر کچھ اور گہرا ہو جاتا تھا۔
اب دولت کی ریل پیل کے اعتبار سے ملک ریاض کا زمانہ تو اور بھی بہتر تھا۔ اس نے یقیناً محسوس کر لیا تھا کہ اس دور افتادہ مقام پر واقع یہ حویلی ایک عمدہ جائیداد تھی۔ اس کے فائدے اپنی جگہ تھے۔ اس نے اس پرانی چیز کو کہنگی اور خستہ حالی کا شکار نہیں ہونے دیا تھا۔ اس نے اسے اور بھی بہتر بنایا تھا، اس پر اور بھی روپیہ خرچ کیا تھا۔ اتنے برس بعد وہ پرانی اور شکستہ حال نظر آنے کے بجائے پہلے سے زیادہ خوبصورت، چمکتی دمکتی اور شاندار نظر آ رہی تھی۔ اب تو ویسے بھی یہاں ہر آسائش میسر تھی، کم از کم ملک ریاض کو تو میسر تھی۔ بلائی کمروں کی دیواروں سے ایئر کنڈیشنر جھانکتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس وقت تو رنگین بتیوں کی جالروں سے در و دیوار پر چراغاں بھی کیا گیا تھا، وہی چراغاں جس میں کوئی چراغ استعمال نہیں ہوتا۔ قصبے کے قریب سے گزرتے وقت مجھے قدرے ویرانی کا احساس ہوا تھا۔ ایسا لگا تھا جیسے ایک اداس شام اپنے تاریک بازو پھیلائے دھیرے دھیرے قصبے میں اتر رہی ہے۔ کہیں کہیں آوارہ کتے بھی تھکے تھکے انداز میں گردن جھکائے ادھر ادھر آتے جاتے دکھائی دیے تھے، لیکن یہاں حویلی اور اس کے گرد و نواح میں ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ یہ غربت کے سمندر میں دولت کا جزیرہ تھا۔ شہر ہوں یا دیہات، بستیاں ہوں یا ویرانے، یہ جزیرے ہر جگہ نظر آ جاتے ہیں۔ جی ہاں، ویرانوں میں بھی نظر آ جاتے ہیں۔ غریب آدمی شکار کھیلنے کا شوق رکھتا ہے، مگر زندگی کی کشاکش اسے فرصت نہیں دیتی۔ کبھی کھینچ تان کر کوئی زیادہ ہی شوقین مزاج قسم کا غریب اگر وقت نکال ہی لیتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک سستی سی بنسی لے کر کسی نہر یا جھیل میں ڈور ڈال کر قسمت پر تکیہ کر کے مچھلی پھنسنے کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے اور اونگتا رہتا ہے۔ کبھی دولت مندوں کو شکار پر جاتے دیکھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ویرانوں میں دولت کے جزیرے کس طرح نمودار ہوتے ہیں۔ حویلی کے قریب بڑی بڑی کاروں کی قطاریں موجود تھیں۔ کافی لوگ مجھ سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ ہماری گاڑیاں بھی جا کر ایک قطار میں لگ گئیں۔ ملک ریاض نے اپنے چند خاص آدمیوں کے ساتھ باہر آ کر میرا استقبال کیا۔ وہ اس طرح اپنے مخصوص انداز میں مجھ سے ملا جیسے برسوں سے بچھڑا ہوا میرا عزیز ترین دوست ہو۔ میدان میں جا بجا اینٹوں کے عارضی چولہوں پر دیگیں چڑھی ہوئی تھیں۔ کئی جگہوں پر الاؤ دہکا کر باربیکیو کے انتظامات کیے جا رہے تھے۔ بیسیوں آدمی تندہی سے مختلف کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ آثار بتا رہے تھے کہ ملک ریاض کا دعویٰ درست تھا۔ جنگل میں منگل کا سا سما پیدا کرنے کی تیاریاں جاری تھیں۔ ملک بڑی ہی عاجزی، بڑی ہی ممنونیت سے بولا، چودھری صاحب میں بتا نہیں سکتا کہ آپ کی آمد کی مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ آپ نے یہاں تشریف لا کر میری عزت بڑھائی ہے، میرا مان بڑھایا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ نے مروت میں آ کر وعدہ تو کر لیا ہے، لیکن شاید بعد میں آپ کا ارادہ بدل نہ جائے۔ میری لغت میں وعدہ خلافی کا لفظ نہیں ہے ملک صاحب۔ میں نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، میں یا تو وعدہ کرتا نہیں، کر لیتا ہوں تو اسے نبھانے کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ جوان مردوں کی یہی پہچان ہوتی ہے چودھری صاحب۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر اندر لے جاتے ہوئے کہا۔ اندر پہنچ کر میں نے دیکھا حویلی کی ساخت میں خاص تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ کئی اضافے کیے گئے تھے، جدید تقاضوں کے مطابق تزئین و آرائش کی گئی تھی۔ وہ کھلا صحن جو پہلے میدان کی طرح پھیلا ہوا تھا اب اتنا کھلا نہیں رہا تھا۔ اس کا کچھ حصہ بھی بلڈنگ کی تعمیر میں چلا گیا تھا۔ اوپر کی منزل پر بھی کچھ نئی تعمیرات نظر آ رہی تھی۔ صحن کا جو حصہ اب بھی کھلا تھا اس میں شامیانے لگے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ وہاں موجود تھے۔ سامنے ہال کا دروازہ کھلا تھا، کچھ لوگ وہاں نظر آ رہے تھے۔ ہر طرف رنگوں، روشنیوں اور خوشبوؤں کا سیلاب تھا۔ ادھر سے ادھر کچھ خواتین کے رنگین پیراہن بھی لہراتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ملک ریاض نے پہلے مجھے شامیانے میں لے جا کر کرسیوں پر بکھرے ہوئے لوگوں سے ملوانا شروع کیا۔ وہ واقعی مجھے اس اہتمام و احترام سے لوگوں کے سامنے لے جا رہا تھا جیسے میں ہی اس جشن کا مہمان خصوصی ہوں، جیسے واقعی میرے ہی اعزاز میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہاں میرے جانے پہچانے کئی بڑے صنعت کار، تاجر اور بزنس مین موجود تھے۔ ان میں ایک تو بارش حاجی صاحب بھی موجود تھے، جن کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہ اس قسم کے جشن ہائے عیش کوشی یا دوسری لغویات کے قریب بھی نہیں پھٹکتے ہوں گے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ جھیمپے بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے، بہت خوش نظر آ رہے تھے، ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، چہک رہے تھے۔ کئی ایسے بڑے بیوروکریٹ بھی موجود تھے جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا تھا اور سرکاری مشینری میں ان کی اہمیت سے بھی واقف تھا۔ ان میں سے بعض تو
اسی طرح کچھ ریزرو نظر آنے کی کوشش کر رہے تھے جس طرح دفتروں میں دکھائی دیتے تھے، لیکن بعض اس طرح کھل کر ہنس بول رہے تھے جیسے مدت بعد اپنے آپ کو گھٹن سے آزاد محسوس کر رہے ہوں۔ نورو ماچی بھی وہاں موجود تھا اور اسے دیکھ کر میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ 3 پیس سوٹ میں تھا، پولیس مقابلوں اور ڈاکوؤں کے بعد جنگل میں جا کر چھپنے والا، دیہاتوں میں دہشت پھیلانے والا، بستیوں کو تاراج کرنے والا، گھروں کو نظر آتش کرنے والا اور ہنستے بستے مکانوں کو پل بھر میں ویران کر دینے والا نورو ماچی 3 پیس سوٹ میں چھاتی چوڑی کیے میرے سامنے کھڑا اپنے مخصوص نیم مخمور اور متکبر سے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اس کا سوٹ گو کہ اس کے جسم پر بہت ڈھیلا تھا، ممکن ہے ناپ دے کر نہ سلوایا گیا ہو یا پھر شاید اپنی ضروریات کے تحت اس نے جان بوجھ کر سوٹ اتنا ڈھیلا رکھوایا ہو کہ کیونکہ اس کے کوٹ کے نیچے پتلون کی بیلٹ کے ساتھ گولیوں کی پیٹی اور دونوں طرف 2 ریوالور کی موجودگی کا احساس تو مجھے بھی ہو گیا تھا۔ ان کے علاوہ بھی اس کا سوٹ ڈھیلا ڈالا ہونے کی وجہ سے اور نہ جانے کس چیز کے لیے پردہ داری میں استعمال ہو رہا ہو۔ بہرحال ایک نامی گرامی ڈاکو کو 3 پیس سوٹ میں سرکاری معززین شہر کے درمیان دیکھنا میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ 8-10 ڈاکو اس کے ساتھ تھے، وہ بھی معززانہ لباسوں میں تھے، لیکن شکلوں سے بہرحال ڈاکو ہی دکھائی دے رہے تھے۔ انسانی کردار کے بارے میں ذرا سا بھی شعور رکھنے والا آدمی گہری نظر سے انہیں دیکھ کر ان کی اصلیت کا اندازہ لگا سکتا تھا، لیکن مجھے یوں لگا جیسے وہاں موجود سب لوگوں نے ان کی طرف سے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، یا پھر شاید وہ انہیں اپنے ہی جیسے انسانوں کے حلقے میں شمار کر رہے تھے، اور اعمال کے لحاظ سے شاید یہ بات کافی حد تک درست بھی تھی۔